سراج الحق یوسفزئی سرپرست اعلیٰ فیڈریشن آف ریلٹیوز خیبر پختونخوا، سابق صدر پشاور پراپرٹی ایسوسیشن، آج جو ہم نے مظاہرہ کیا ہے یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور BR تینوں کے خلاف ہے۔ وفاقی حکومت تو پہلے سے ہمیں 2 سال سے صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک نسخہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے دفاتر بند ہو گئے۔ اور ابھی جو ہے تو ابھی ایکسائز ڈیوٹی کے نوٹیفیکیشن 5 ستمبر 2024 کا ہوا ہے۔ یہ فرسٹ الاٹمنٹ پہ ٹیکس ہے 3%، 5%، 7%، اور بدقسمتی سے چیف کمشنر BR پشاور نے PDA، ریگی ماڈل ٹاؤن DHA اور صوبے کے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ جو بھی آئے گا اس سے یہ پیسے لیں، جو غیر قانونی ہے۔ ایت آباد 1978 کی فعلی قراردادی ہے، ریگی ماڈل ٹاؤن 90 کی ہے، DHA 2017 کی ہے۔ صوبے میں جتنے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ 5 ستمبر کو جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو کلیئر کٹ بات ہے۔ اور یہ ریزیڈنشل پہ ہے بھی نہیں، یہ کمرشل پہ ہے، یہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ اس بابت میں نے 20 ستمبر کو بذریعہ رجسٹری چیف کمشنر پشاور کو ایک خط بھیجا، ایک درخواست بھیجا، اور اس میں اس کو وضاحت کی ہے، لیکن ابھی تک نہ اس نے جواب دیا، نہ اس نے PDA کو منع کی۔ اس کے علاوہ کوڈ ایریا ٹیکس ابھی آیا ہے، یہ 2022 اور 2021 کی نوٹیفیکیشن ہے، یہ ابھی ہم سے کلیکٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے گئے۔ یہ تو میعاد پہ ہے، آپ کا اگر 10 سال پہلے، ان کا 40 سال پہلے، کسی کا 60 سال ہوگا، کسی کا 10 سال ہوگا، یہ وہ کام نہیں کرتے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم بیچتے ہیں قصداً عمداً، یہ ابھی ہم سے 2024 کے حساب سے لیتے ہیں، جو بالکل غیر قانونی ہے، جو بالکل دھوکہ ہے، جو بالکل لوٹ مار ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ ہم نے اس کے سلسلے میں نے چیف کمشنر پشاور سے ٹائم کے مطالبہ کیا، تو اس نے PA نے کہا کہ آپ DC ہمارا طریقہ کار بتائے، DC ہیڈ کوارٹر سے فون کریں، اس کا نمبر دیا، DC ہیڈ کوارٹر کو فون کیا، اس کو میں نے بتایا کہ میرے 3 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، دوسرا مسئلہ جو میرا ہے وہ کوڈ ایریا کا ہے، تیسرا مسئلہ اس وقت 7E KDA کو 8 لے رہا تھا۔ یہ 26-27 ستمبر ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے اپنا نمبر لیا، کہتے آج تو مشکل ہے۔ میں نے کہا آج مشکل ہے، کوئی بات نہیں، کل دے دو، پرسوں دے دو۔ آج 20 دن ہو گئے، ابھی تک اس نے ہمیں ٹائم نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا دھوکہ اسی چیف کمشنر میں۔ ہم نے ابھی قرارداد بھی پاس کیا کہ چیف کمشنر جو ہے یہ پیرغون زمانہ ہے، اس کو یہاں سے تبدیل کیا جائے۔ اس سے پہلے جو بھی کمشنر تھا، مجھے نام نہیں آتا، لیکن ہم جب بھی گئے بغیر ٹائم کے وہ ہم سے ملا ہے، ہماری بات سنی ہے، مسئلہ حل کیا، حل نہ کا تو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم آ رہے تھے۔ یہ تو نہ ملتا ہے، یہ تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے؟ یہ تنخواہ اس بات کی لے رہا ہے، ہمارا مسئلہ ہے، میری نہیں ہے۔ اس پشاور میں اس وقت کم از کم 10,000 سے زیادہ پشاور میں ڈیلر ہیں، اس طرح تمام KP ہے۔ ہمارے مسئلے ہم آئیں گے، آپ ہمیں سنیں گے، اگر غلط ہے تو ہمیں بتاؤ کہ غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو ہم مان لو۔ تو اس سلسلے میں ہم گئے۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی۔ ہمارے پہلے اسٹامپ ڈیوٹی جو تھا 5 مرلے پہ 6,000 ایت آباد، وہ ایک 25، 10 مرلے پہ 12,000، وہ 2.5 لاکھ، کنال پہ 24,000، اس کو 5 لاکھ کیا، اور 2 کنال 48,000، اس کو 10 لاکھ کیا۔ ہم پہلے رو رہے تھے، اس سے پہلے نگران حکومت آیا تھا، اس نے CVT لگایا تھا، ہم ان کو کہے CVT ختم کرو، انہوں نے ابھی ہم پہ یہ ظلم لگایا، جس کی وجہ سے کاروبار وفاقی حکومت نے بھی کی اور اسرو نے بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ ایکسائز لائسنس ہمارے 7,000 تھے اور 2,500 اس کی رینیول تھی، اس کو 20,000 کی، 6,000 پروفیشنل ٹیکس رینیول، 15,000 6,000 پروفیشنل ہم نے بائیکاٹ کیا، ہمارے دفاتر سیل کر لے، ایسے بھی کاروبار رہے دفاتر سیل کر لے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی ایکسائز کی NOC کی بات کی ہے لوگوں نے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ PDA میں 2007 کو ایک NOC کے قاضی لائق صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے، اس نے کہا کہ اس پہ بات یہ ایگزمپٹ ہے، اب بھی اس پہ یہ پیسے لے رہے ہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے، تو ہم کل BCA کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ بات بھی کریں گے۔ ہمارے جو مسائل ہیں تو ہم تو صوبائی حکومت کے تھے۔ دیکھو یہ پختونخوا 1978 سے اب تک دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے، اور ہم ابھی تک لاشیں اٹھا رہے ہیں تمام ملک میں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف
خیبر پختونخوا میں ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس دن پختون جرگہ ہوا، پختون جرگہ نے یہ بات نہیں کی کہ یہ میرے نوجوان بے روزگار کیوں، لوگوں کے ساتھ ڈبل ٹرپل ڈگری ہے، یہ کیا کریں گے، یہ ڈاکے کریں گے، یہ لوٹ مار کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے کوئی قرارداد، کوئی اس ایجنڈے میں شامل نہیں کیا۔ دیکھو ہمارے روزگار پختونخوا میں تو ٹیکسوں کی وجہ سے روزگار اب جنرل جائیں دکانداروں کے پاس، کراکری ان کے پاس جو جنرل سٹور ہے اس کو 20,000 اور 30,000 فکس سالانہ شٹر پہ ڈال دیا ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے کاروبار ختم ہوئے، لیکن اس بارے میں حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ صوبائی حکومت نے، نہ وہاں پختون کے جو جرگے کے جو بڑے تھے ان سے میرے یہ گلہ ہے۔ میں اس کے بجائے اب قرارداد پاس کیا ہے کہ یہاں اس صوبے کو 10 سال کے لیے ہر قسم ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ صوبائی حکومت عوامی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں یہ اوبر والے وفاق ڈاکو ہے، وہ ڈاکو ہے، چور ہے، سپ ہے، لیکن اس سے تو آپ آگے نکلے، آپ آئے ہیں تو ہم کم کر لیں، ہم تو CVT ختم کریں تو آپ اسٹامپ ڈیوٹی لگائیں، جس سے کاروبار اور بھی خراب ہوا۔ اس لوگوں پہ رحم کرو، اس صوبے پہ رحم کرو۔ تو میری وفاقی حکومت اور یہ FBR اور صوبائی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ کدھر گئے؟ لوگ گئے سونا خریدتے ہیں، یہ 2 نمبر کام ہے، ڈالر خریدتے ہیں 2 نمبر کام ہے، پونڈ خریدتے ہیں 2 نمبر کام ہے، ریال خریدتے ہیں 2 نمبر کام، وہ لے لیتے ہیں تکیہ کے نیچے رکھ لیتے ہیں، تو اس کے نہ ٹیکس ہے نہ FBR ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 2 نمبر دھندا شروع ہے، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ سے تمام پیسہ اس 2 نمبر کاروبار پہ چلے گا۔ تو یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ لعنتی FBR والے یہ کیسے نہیں سمجھتے ہیں کہ پیسہ کیوں یہاں سے گیا؟ لوگ بغیر ٹیکس ہیں، لوگ وہاں سے کماتے ہیں اور ہم اس سے ذلیل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے۔ اگر یہ 2016 کا شرح جو ہے 1% اور 2% وہ بحال کر لیں تو انشاءاللہ ان کے تجوریاں بھی بڑھیں گی اور لوگوں کے کاروبار بھی ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں خوشی آئیں گی۔ مزدور کا کاروبار نہیں ہے، ہمارے نہیں ہے، دکانداروں کا نہیں ہے، سارے صوبے میں سارے کاروبار تباہ ہیں۔ تو میرے صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ ہے FBR سے کہ 2016 کا جو فیصلہ ہے وہ ہے صوبائی حکومت اسٹامپ ڈیوٹی اور CVT ختم کرے۔ آپ کے اگر مطالبات نہ منظور ہے آئندہ ہم نے آپ کے سامنے وہ دی 29 اکتوبر 11 بجے ہم PDA میں جمع ہوں گے اور چیف کمشنر پشاور FBR اس کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے، چاہے جو بھی کچھ ہوگا، ہم اپنے کفن بھی اٹھائیں گے، ہم اپنے گھر میں کہہ بھی دیں گے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم اس پہ مجبور ہیں، یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہمارے گھر میں روزی نہیں ہو، میرے بچے بھوک سے مریں گے، تو میں نے بھی خودکشی کرنے کے بجائے انہی کے پیچھے جائیں گے، تو ہمارا اس کے دھرنا ہے اور چیف کمشنر FBR کے سامنے، اور ہم مطالبہ ہے کہ چیف کمشنر FBR کو فوراً تبدیل کیا جائے۔